بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد قاسم بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک خوبصورت خواب ہوتا ہے جس میں میں خاتم النبی نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے سیڑھیوں والا خواب دیکھا تو میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ کاش مجھے اس خواب کا اگلا حصہ نظر آئے کہ ان تمام سیڑھیاں چڑھنے کے بعد کیا ہوا۔ پھر 2005 میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں زمین سے باہر آتا ہوں اور میں اپنے آپ کو میدان حشر میں پاتا ہوں، اور یہ مٹی بہت پاک اور نہایت صاف ہوتی ہے اور گندی یا خراب نہیں لگتی۔ آسمان میں بادل، ہلکی بارش اور بہت خوبصورت موسم ہوتا ہے، اور جب میں بیدار ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرا چہرہ جنوب کی طرف ہوتا ہے۔ یہ منظر اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ آپ اتنے مہربان ہیں کہ آپ نے اس موسم کو پیدا کیا ہے۔ پھر میں مغرب کی طرف دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے عرش کے سامنے دو افراد کھڑے ہیں۔ ایک انسان کا قد تقریباً عرش کو چھو رہا ہوتا ہے اور دوسرا انسان اتنا لمبا ہے کہ وہ پہلے آدمی کے گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ ایک انسان بہت لمبا اور ایک چھوٹا ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ کون ہستی ہے کہ اس کا قد اللہ کے عرش تک پہنچا ہوا ہے۔ میں نے ہمیشہ سے یہ خواہش کی ہوتی ہے کہ میری آواز اللہ کے عرش تک پہنچے، اور اس ہستی کے سر کا کپڑا اللہ کے عرش کو رگڑ رہا ہوتا ہے، اور وہ خود تھوڑا سا حرکت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے عرش بھی حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ ہستی اتنے بڑے آدمی کی ہے کہ اللہ کا عرش لرز اٹھا ہے، اور پھر میں خود سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس قدور ہستی کے نقش قدم پر چلوں گا اور اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچوں گا۔ جب میں بیدار ہوا تو مجھے حیرت کا احساس ہوا، اور یہ احساس کم از کم 1 ماہ تک رہا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ لمبے انسان صرف خاتم النبی نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، اور مختصر انسان ابراہیم علیہ السلام ہو سکتے ہیں۔ پھر 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں بتایا کہ لمبے قد والی ہستی خاتم النبی نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور مختصر قد والی ہستی ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور آپ کا ایسا سوچنا ٹھیک تھا۔